بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمبا صاحب کے خلاف عقل و منطق مطالبے کا مسکت جواب، قسط نمبر 3۔ محترمی عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مکالمہ اس موضوع پر جاری تھا کہ آپ نے مجھ سے ایک خلاف عقل و منطق مطالبہ کیا جس کا کوئی علمی و اخلاقی جواز موجود نہیں تھا۔ آپ نے جو مطالبہ کیا وہ کچھ یوں ہے کہ میں قرآن کریم سے کوئی ایسی مثال پیش کروں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ جب خدا تعالیٰ کسی کو بیٹے کی پیدائش کی بشارت دیتا ہے تو وہ بیٹا دنیا میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی بیٹے کی پیدائش کی خبریں اس کے پیدا ہونے کے بعد بھی دیتا چلا جاتا ہے۔ میں نے اس مطالبے کو خلاف عقل و منطق اس بنیاد پر قرار دیا ہے کہ میرا ایسا کوئی عقیدہ یا دعویٰ ہے ہی نہیں، اور میں ایسے تصورات کو ہی بیہودہ اور لغو خیال کرتا ہوں، اس لیے مجھ سے ایسے مطالبے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ نے 30 ستمبر کو آن ایئر ہونے والے اپنے لیکچر نمبر 92 میں تسلیم کیا ہے کہ خاکسار کا نہ ایسا عقیدہ ہے اور نہ ہی ایسا دعویٰ ہے۔ اس اعتراف کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ آپ اپنا مطالبہ واپس لے لیتے اور کھل کر اعلان کرتے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور مجھے کوئی حق نہ تھا کہ خالد واسطی سے اس قسم کا بھونڈا مطالبہ کرتا۔ آپ اپنے بے شمار خطابات میں واشگاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک مرد حق کو اگر اس کی غلطی سے آگاہ کر دیا جائے تو وہ اسے تسلیم کر لینے میں کوئی شرمندگی یا عار محسوس نہیں کرتا۔ افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کا یہ موقع گنوا دیا اور پنجابی محاورے کے مطابق بکری نے دودھ دے کر اس میں مینگنیاں ڈال دیں۔ آپ نے بھی کچھ ایسا ہی کیا، لیکن گزشتہ کچھ روز سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ ایک غلط موقف اختیار کرتے ہیں، اور جب آپ کی گرفت کی جاتی ہے تو آپ قولوا قولا سدیدا کے تحت اپنی غلطی تسلیم کر لینے کی بجائے جب اس کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے سے بھی بڑی غلطی کر گزرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ آپ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ تمہارا ایسا عقیدہ نہیں ہے، اور ایک ہی سانس میں گرم اور سرد پھونکے مارتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لیکن دل میں تم یہی خیال کرتے ہو کہ پیدا ہو چکنے والے بیٹے کی پیدائش کی خبریں بھی اللہ تعالیٰ بار بار دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ در پردہ تمہارا یہی عقیدہ اور ایمان۔ جمبا صاحب، اب آپ نے ماموریت سے چھلانگ لگا کر الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا اصل ایمان کیا ہے، لیکن میں ظاہر کیا کرتا ہوں۔ ماموریت کا مقام تو بہت بلند ہے، آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ بھی بلا دیا۔ ایک صحابی نے کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جو کلمہ طیبہ پڑھ رہا تھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پرس کی تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ جمبا صاحب، کوئی خوف خدا رکھنے والا شخص کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کا اصل عقیدہ اور ایمان وہ نہیں جسے یہ بیان کر رہا ہے۔ بتائیے کہ آپ میں اور مولوی خادم صاحب رضوی میں کیا فرق ہے، جو کہتا ہے کہ احمدی جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو محمد سے ان کی مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہوتی ہے۔ جمبا صاحب، آپ استغفار کریں اور مومنوں کی طرح کھل کر اعلان کریں کہ میں نے جو مطالبہ کیا میرے مد مقابل کا وہ عقیدہ نہ تھا،
اس لیے میں اپنا مطالبہ واپس لیتا ہوں. میں آپ کے اس تقوی اور اخلاقی جرات کا انتظار کروں گا. کیا مجھے بھی یہ کہنے کا حق ہے کہ دراصل آپ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوی مسلم موعود پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن یہ ایمان آپ کے دل اور آپ کے لاشعور میں ہے. چونکہ کچھ لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو کر آپ کو پیر و مرشد تسلیم کر چکے ہیں، اس لیے اب آپ اس کیفیت سے باہر نہیں نکل سکتے، ورنہ در حقیقت آپ جماعت احمدیہ کے موقف سے متفق ہو چکے ہیں. میری وضاحتوں کے باوجود آپ اپنے مطالبے کو عقل و منطق کے عین مطابق قرار دینے پر بضد تھے، اور آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس مطالبے کو سند کے طور پر پیش کیا جس میں انہوں نے مولویوں سے حیات مسیح کی ایک آیت پیش کرنے کے لیے کہا تھا. آپ اس بات پر بڑی سختی سے جمے ہوئے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک آیت کا مطالبہ کیا تھا، میں بھی ایک آیت کا مطالبہ کر رہا ہوں. اگر میرا مطالبہ خلاف عقل و منطق ہے تو پھر مسیح موعود علیہ السلام کا مطالبہ بھی عقل و منطق کے خلاف ہے. یہ موقف اختیار کر کے آپ ایک اور غلطی کے مرتکب ہو گئے. آپ کو پتہ ہی نہ تھا کہ آپ کا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مطالبہ مماثل نہیں بلکہ متضاد ہے. اس لیے نتیجہ بھی ایک جیسا نہیں بلکہ مختلف نکلے گا. یعنی مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ عقل و منطق کے عین مطابق اور آپ کا دعویٰ عقل و منطق کے سراسر خلاف قرار پائے گا. آپ نے اپنے آج کے لیکچر نمبر 92 میں اپنی اس غلطی کا کوئی اعتراف نہیں کیا. آپ کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ اس حقیقت کو بھی مان جاتے کہ آپ سے مماثل اور متضاد مثالوں کے نتائج اخذ کرنے میں غلطی ہو گئی. میں نے پوتا بمنزلہ بیٹا کی جو مثالیں پیش کیں ان کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہا کہ ان آیات میں غلام کی بشارت دی گئی ہے، کیونکہ یہ تو مسئلہ ہی نہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کیا پوتا بمنزلہ بیٹا کے ہوتا ہے یا نہیں. میں نے قرآن کریم کی آیات سے یہی ثابت کیا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھ ہی نہ پائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا ثابت کر رہا ہوں. اس ضمن میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، جس سے پوتا بمنزلہ بیٹا کا استدلال درست ثابت ہوتا ہے. لیکن آپ اس حوالے کو گول کر گئے اور اس کا ذکر تک نہیں کیا. ابھی تک بات آپ کے چیلنج کے بارے میں ہوتی رہی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے میرے موقف کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہی نہیں کہ پیدا ہو چکنے والے وجود کے پیدا ہونے کی بشارت دی جائے. آپ نے مسیح موعود علیہ السلام کے اور اپنے مطالبے کو یکساں قرار دیا اور میں نے کہا کہ آپ غلطی خوردہ ہیں. آپ نے اپنے لیکچر میں اس ایشو پر مکمل خاموشی اختیار کر کے تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ کا یہ موقف بھی درست نہ تھا. جہاں تک میرے 2 مطالبات کا تعلق ہے جو میں نے آپ سے کیے، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ آئندہ چل کر ان کا جواب دیں گے. چنانچہ جب آپ جواب دیں گے تب ہی کوئی تبصرہ کر سکوں گا. جہاں تک آج کے لیکچر نمبر 92 کا تعلق ہے تو اس کا دورانیہ 1.25 گھنٹے کا ہے. آپ جانتے ہیں آپ پہلے ہی مجھ سے شاید 7-8 گنا زیادہ وقت لے چکے ہیں اور ابھی آپ کو مزید وقت چاہیے. بہرحال اتنا لمبا لیکچر یکسوئی کے ساتھ سننے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. میں جو کچھ جزوی اور سرسری طور پر سن سکا ہوں اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا.
اور کسی دوسرے وقت میں باقی ماندہ امور پر اپنا تبصرہ پیش کر دوں گا۔ اپنے آج کے میسج میں آپ کی بیان کردہ کچھ ایسی باتیں سامعین و ناظرین اور قارئین تک پہنچانا چاہتا ہوں جو یا تو امر واقعہ کے خلاف ہیں یا ان کے اندر کوئی فکری اور منطقی کجی اور گھپلا پایا جاتا ہے۔ ان گھپلوں کو سمجھنے کے لیے کوئی غیر معمولی ذہانت بھی درکار نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملہم کو بار بار سمجھاتا رہا کہ مصر موعود تیرا جسمانی بیٹا نہیں ہے۔ یہ بات اس لیکچر میں ہی نہیں، آپ اپنے بے شمار خطبوں اور تحریروں میں کہہ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس لیکچر میں اور اس کے علاوہ متعدد خطبوں اور مضامین میں بھی واضح کیا ہے کہ ملہم آخری وقت تک موعود وجود کو اپنا جسمانی بیٹا سمجھتے ہوئے اپنے گھر میں تلاش کرتا رہا۔ سمجھانے والا علیم و حکیم خدائے دو جہان ہے اور سمجھنے والا مظہر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ سمجھانے والا سمجھانے میں کامیاب ہوا اور نہ سمجھنے والا سمجھ سکنے میں کامیاب ہوا، اور امت ایک فتنہ و فساد کا شکار ہو گئی۔ آپ کا یہ کیسا تصور خدا ہے اور کیسا تصور نبوت ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد 8 بیٹوں کی بشارتیں ہوئیں۔ آپ کو ان 8 بیٹوں کے نام بتائے جائیں۔ اگر یہ بشارتیں بیٹوں سے پوتوں کی طرف منتقل ہوئی ہیں تو 8 پوتوں کے نام بتائے جائیں اور ان کے دعوے بتائے جائیں جو انہوں نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر کیے ہوں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کے مصداق ہیں۔ اس مطابق ساتھ ہی آپ نے قدر نازیبہ زبان کا استعمال بھی کیا ہے۔ آپ مجھے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ بولیے اور منہ کھولیے۔ خالد واسطی، تم میرے سامنے اپنا منہ نہیں کھول سکتے۔ جمبا صاحب، معاف کیجئے، نہ صرف یہ کہ آپ کو دوسرے کی عزت کرنا نہیں آتا بلکہ آپ دوسروں سے اپنی عزت کروانا بھی نہیں جانتے۔ اب مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جمبا صاحب، آپ منہ کھولنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ کوئی خلاف عقل و منطق یا لغو بات تو نہیں کر رہے، کیونکہ آپ اکثر ایسا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جب کسی پیشگوئی کا اس کے ظاہری معنوں میں پورا ہونا امر محال ہو تو پھر اس کی تعویل، تشریح اور توجیہ کی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد چونکہ ان کا جسمانی بیٹا پیدا ہونا امر محال ہو گیا، اس لیے لا محالہ بیٹے سے مراد پوتا لیا جائے گا، اور پوتا بمنزلہ بیٹا کے قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ میرے بیان کردہ استدلال کو رد نہیں کر سکے، اس لیے یہ تو طے ہو گیا الہام کا مصداق بیٹا نہیں پوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ 8 الہام ہوئے اس لیے 8 پوتے دکھائے جائیں۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کا یہ مطالبہ بھی عقل و منطق کے خلاف ہے اور آپ کے اپنے اعتراف کے بھی خلاف ہے۔ آپ اسی لیکچر میں میری اس بات کو سچ مان چکے ہیں اور تسلیم کر چکے ہیں کہ کسی وجود کی پیدائش سے پہلے اس ایک ہی وجود کی پیدائش کے بارے میں متعدد الہامات نازل ہو سکتے ہیں۔
इस हकीकत को तस्लीम करने के बाद आप 8 पोते पेश करने का मुतालबा कैसे कर सकते हैं? आपके अपने कौल के मुताबिक इन 8 इल्हामों का मिस्दाक सिर्फ एक पोता भी हो सकता है। दूसरा जवाब यह है कि आप सैकड़ों बार कह चुके हैं कि पेशगोइयों पर इजमाली ईमान लाओ और इसकी तफसील अल्लाह ताला पर छोड़ दो। बस ये यकीन रखो कि इल्हाम सोने की तरह सच्चा है और इसने जरूर पूरा होना है। कैसे पूरा होना है इसकी तफसील खुदा पर छोड़ दो। जनाब, अब आप अपने कहे हुए पर तो कायम रहें, इससे मुनहरिफ न हो और यकीन रखें कि हाँ, इस इल्हाम का मिस्दाक एक पोता या एक से ज्यादा पोते हैं, लेकिन वो कौन से हैं ये अल्लाह ताला जानता है। रही बात इस इल्हाम के मिस्दाक पोते के दावा करने की कि वो मेंबर रसूल पर खड़ा होकर ऐलान करे कि खुदा ने उसे बताया है कि वो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के इस इल्हाम का मिस्दाक है, तो जनाब आप एक बार फिर अपने अकीदे से मुनहरिफ हो रहे हैं। आपका ईमान है और आप मुतअद्दिद बार इसका इजहार कर चुके हैं कि इल्हामात कुरान करीम में खुदा ताला की कायम करदा सुन्नत के मुताबिक ही पूरे होते हैं। तो जनाब मुझे खुदा ताला की ये सुन्नत दिखाइए कि खुदा ताला ने जिस वजूद की पैदाइश की खबर दी, उसने पैदाइश के बाद मिंबर रसूल पर खड़े होकर ये ऐलान भी किया कि खुदा ने मुझे खबर दी है कि तू उस बशारत का मिस्दाक है जिसमें तेरी पैदाइश की खबर दी गई थी। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं झूठ और दजल से काम न लिया करूं। मुबारक अहमद के बाद बेटे की पैदाइश के एक नहीं 8 इल्हाम हुए थे। जम्बा साहब, हकीकत यह है कि आप बोलते हुए इस बात का एहतमाम नहीं करते कि कोई झूठ, किज़्ब या खिलाफे वाक़या बात आपके मुंह से न निकले, इसलिए आप बसा औक़ात इन कबाहतों का शिकार हो जाते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नाकाबिले तरदीद मिसालें पेश कर दूंगा। बहरहाल शायद आपका यह ख्याल हो कि दूसरों पर झूठ और दजल के इल्जाम लगाने से आपके किरदार से नजरें हट जाएंगी। नहीं जनाब, ऐसा नहीं होगा। आप पेश करें मेरे वो अल्फाज जहां मैंने कहा हो कि बशारत के 8 इल्हाम नहीं हुए बल्कि सिर्फ एक इल्हाम हुआ है। अगर आप मेरे ये अल्फाज नहीं दिखा सकते तो मेहरबानी करके मुझ पर झूठ और दजल वाला इल्जाम वापस लें। आपने एक बार फिर ऐसी बात कर दी है जिससे आपकी इल्मी, अकली, मंतकी और फिक्री सलाहियतों पर शक होने लगता है। आप फरमाते हैं कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को एक नाफला की बशारत दी गई। आपने इसका इतलाक अपने पोते नसीर अहमद पर किया क्योंकि आपने समझा कि नाफला के माने पोता के होते हैं, इसलिए इस इल्हाम में पोता मुराद होगा। आपका कहना है कि ये मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की गलती थी क्योंकि नाफला के माने इजाफी के भी होते हैं, इसलिए इसका इतलाक पोते पर नहीं होना चाहिए था बल्कि इजाफी मानों में होना चाहिए था। आप मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की इस गलती पर आसमानी मोहर लगवाने के लिए हस्बे मामूल बहुत दूर की कोड़ी लाते हुए फरमाते हैं कि इस गलत इतलाक की वजह से ही खुदा ताला ने इस पोते को फौत कर लिया। ये एक ऐसी बेतुकी सोच है कि जिसके पीछे तखय्युल की बुलंद परवाज़ी बल्कि तखय्युल की बेराह रवी के अलावा और कुछ भी नहीं। इतलाक की गलती मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने की
तो सजा पोते को क्यों मिले? कॉमन सेंस की बात है कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस इल्हाम का इतलाक करना ही पोते पर था, क्योंकि पैदाइश और रिश्ता के हवाले से नाफिला के अव्वल मानी हैं ही पोते के, और दूसरे मानी लिए ही उस वक्त जाते हैं जब हकीकी और बुनियादी मानों के इस्तेमाल की गुंजाइश ना हो। जब नसीर अहमद फौत हो गया तो हर एक को बशमूल मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मालूम हो गया कि नसीर अहमद इस इल्हाम का मिस्दाक होता तो जिंदा रहता। अब ये मतलब कहां से निकल आया कि किसी पोते पर ये इल्हाम चस्पा ही नहीं हो सकता, बल्कि ये नाफिला के सानवी मानों पर ही इतलाक पाएगा। रास्त फिक्री बताती है कि नसीर अहमद पर नहीं तो नासिर अहमद पर इसका इतलाक हो जाएगा या किसी और पोते पर, लेकिन पोते की बजाय इजाफी के मानों में इतलाक के बारे में सिर्फ उसी वक्त सोचा जाएगा जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कोई पोता ही ना हो। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने पोते पर मुंतबिक होने वाले इल्हाम के बारे में दरअसल क्या फरमाया था, इसके लिए तज़किरा सफ़ा 519 देखिए। आप आते हैं, मुमकिन है कि इसकी ये ताबीर हो कि महमूद के यहाँ लड़का हो, क्योंकि नाफिला पोते को भी कहते हैं, या बशारत किसी और वक्त तक मौकूफ। अगर बशारत के किसी और वक्त तक मौकूफ होने का जिक्र मौजूद है तो फिर ये बशारत मुतवफ़ी नसीर अहमद के बाद पैदा होने वाले पोते के बारे में क्यों नहीं हो सकती? जम्बा साहेब, शायद आपको अपने इस अंदाज़े फिक्र के अयूब से आगाही हो गई हो, और आइंदा आप कोशिश करें कि जहां तक आपसे हो सकता है अपनी सोच और फिक्र को हकीकत पसंदाना बनाएं, वरना जो नताइज आप निकालेंगे वो दुरुस्त ना होंगे। आप फरमाते हैं कि खाकसार अपने दावा ज़की गुलाम के साथ खलीफा राबे के सामने खड़ा था। ये एक सरी झूठ ही नहीं बल्कि किज़्बो बोहतान भी है। सरी झूठ ये है कि आपने जो कुछ पेश किया वो दावा था ही नहीं, वो आपकी दरख्वास्त थी कि आपकी रहनुमाई की जाए। दावा करने वाले रहनुमाई नहीं लिया करते। आप कहते हैं कि आपको खुदा ने बताया कि खलीफा राबे अमीरुल मोमिनीन है। आप उस खुदा के बनाए हुए अमीरुल मोमिनीन से रहनुमाई ले रहे थे कि मुझे बताया जाए कि जो कुछ मैंने लिखा है कहीं ये मेरे ज़हनी वसावस तो नहीं। दावा करने वाला अपने बारे में शकूक व शुबहात का शिकार नहीं होता, ना ही वो दूसरों से रहनुमाई लिया करता है। वो तो इन्हें अपना दावा कबूल करने की दावत दिया करता है। आपने जिस तरह अपने लेक्चर में कसम उठाई है, मेरा मुतालबा है कि अगले लेक्चर में इसी तरह मुअक्कद बिलअज़ाब कसम उठाएं कि नंबर 1, आपने जो कुछ खलीफा राबे के हुज़ूर पेश किया था ये रहनुमाई की दरख्वास्त नहीं थी। नंबर 2, इसमें आपने अपने बारे में ये दावा किया था कि आप ज़की गुलाम हैं। नंबर 3, आपने खलीफा राबे से कहा था कि वो आपका दावा कबूल कर लें। जंबा साहेब, आपके अंदर इतनी हिम्मत और अखलाकी जुर्रत है कि आप मेरा ये मुतालबा पूरा करके मुअक्कद बाज़ाब कसम उठाएं। मुझे यकीन है
کہ آپ ہرگز ہرگز یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے کذب صریح سے کام لیا ہے۔ جمبر صاحب بتائیں کہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو میں آپ کو فرق سیر شخصیت نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ آپ دوسروں پر بلا وجہ اور بلا جواز جھوٹ بولنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے الزامات لگاتے ہیں، لیکن شاید آپ کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ دراصل یہ کام خود آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیکچر میں آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں غلام دو معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک جسمانی بیٹے کے معنوں میں اور دوسرے یہ کہ کوئی سا بھی نوجوان لڑکا۔ یہ بات کرنے سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس سے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے؟ میں نے بظاہر پڑھے لکھے جنبیوں سے سنا ہے کہ غلام کے معنی بیٹے کے بھی ہیں اور ایک عام نوجوان کے بھی ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ وہ الفاظ جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوں، ان کے مفہوم کا تعین سیاق و سباق سے ہوتا ہے؟ جیسے ڈاکٹر ایک ہومیوپیتھ بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر آف میڈیسن بھی اور ڈاکٹر آف فلاسفی بھی۔ کسی جگہ پر ڈاکٹر سے کیا مراد ہے اس کا فیصلہ سیاق و سباق کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے اسٹیتھوسکوپ سے معائنہ کیا، مجھے انجیکشن لگایا اور دوائیاں لکھ کر دی، تو اس بیان سے معلوم ہو جائے گا کہ ڈاکٹر آف میڈیسن کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے بیماری کی علامات پوچھی اور پڑیوں میں چھوٹی چھوٹی سفید گولیاں کھانے کے لیے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہومیوپیتھ کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوانٹم فزکس پر ایسا لیکچر دیا کہ دل اشش کر اٹھا، یہاں ڈاکٹر کے لفظ کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر سے مراد ڈاکٹر فلسفی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک میں جہاں جہاں غلام کے پیدا ہونے کی خدا نے بشارت دی ہے، وہاں اس سے مراد جسمانی بیٹا ہے، اور اگر بشارت کا قرینہ موجود نہیں تو پھر محض ایک نوجوان کے معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بات اس غلام کی ہو رہی ہے جس کے پیدا ہونے کی خدا تعالیٰ نے بشارت دی ہو؟ پھر آپ دوسرے معنوں کا ذکر کر کے لوگوں کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اسے گمراہ کرنا نہیں کہتے؟ آپ قسمیں اٹھا کر بتا رہے ہیں، آپ پر خدا تعالیٰ نے منکشف کیا کہ آپ ہی پیشگوئی 20 فروری 1886 کے مصداق ہیں، اور آپ جو کچھ دعویٰ کرتے ہیں وہ سب خدا کی طرف سے علم پا کر ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ الفاظ میرے ہیں، آپ کا مفہوم کچھ ایسا ہی تھا۔ آپ سوال کرتے ہیں کہ جب میں قسم اٹھا کر یہ باتیں کرتا ہوں تو پھر لوگ میری قسموں پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ جمبا صاحب، ہر صاحب عقل و شعور آپ کی باتوں اور آپ کی دی ہوئی خبروں کو عقل و شعور اور زمینی حقائق کی کسوٹی پر پرکھے گا۔ اگر آپ کی باتیں ان معیاروں پر پوری اتریں گی تو آپ خدا کا نام نہ بھی لیں تو اہل دانش اسے قبول کریں گے، لیکن آپ کی دی ہوئی اطلاعات اگر معروضی حقائق کے خلاف اور عقل و شعور و منطق سے عاری ہوں گی تو آپ ایک بار نہیں 10 بار بھی کہیں کہ یہ خبریں آپ کو خدا نے دی ہیں تو صاحب فہم و دانش انہیں کبھی تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ خدا نہیں کوئی اور چیز ہے جو عقل، شعور، علم، آگہی، منطق اور دلیل کے خلاف خبر دے۔ اگر کوئی شخص قسمیں کھا کر مجھے کہے
کہ خدا نے اسے بتایا ہے کہ پاکستان بر اعظم یورپ میں واقع ہے، تو میں بقائمی ہوش و واس کبھی نہیں مانوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ خبر زمینی حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے خدا کی بتائی ہوئی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ خدا اور بندے کی مثال ٹرانسمیٹر اور ریسیور کسی ہے۔ ٹرانسمیٹر کے ٹھیک ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں، لیکن بات ساری ریسیونگ سیٹ کی ہے۔ اگر ریسیور کے اینٹنا میں یا کسی دوسرے حصے میں کوئی خرابی ہے تو وہ ٹرانسمیٹر سے نشر ہونے والا صحیح پیغام کبھی سن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے کوئی خلاف عقل بات خدا سے منسوب کر کے بتائی جائے تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کروں گا کہ ریسیور کے اندر کچھ ایسی خرابی ہے کہ کہا کچھ اور جا رہا ہے، سمجھا کچھ اور جا رہا ہے۔ اگر میں سنوں کہ یدفن معی فی قبری کا مطلب یہ ہے کہ میں نے روضہ رسول میں دفن ہونا ہے اور وہاں موجود 3 قبروں میں چوتھی قبر میری ہونی ہے، تو میں اسے ایک فلک سیر سوچ ہی سمجھوں گا۔ اگر مجھے کہا جائے کہ خدا نے مجھے خبریں دی ہیں کہ خلافت احمدیہ سن 2021 سے بہت پہلے ختم ہو جائے گی، تو میں اسے دیوانے کی بڑھ سمجھنے پر مجبور ہوں گا۔ اگر مجھے پتہ چلے کہ جمبا صاحب نے کہا ہے کہ وہ عالمی اسلامی حکومت قائم کریں گے جس کا در خلافہ مدینہ ہوگا، تو میں خدا کی پناہ مانگوں گا ایسے دھوکے میں مبتلا ہونے سے۔ اگر جمبا صاحب کہیں کہ عطیت المجیب سے ان کی شادی ہوگی اور وہ اولاد ہوگی جس کی سب نے خبر دی تھی، تو میں کہوں گا کہ این خیال است و محال است و جنو است۔ اگر جمبا صاحب کہیں کہ کرونا وائرس ان کی صداقت کا نشان ہے اور یہ اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک ان کے سارے مخالف سیدھے نہ ہو جائیں، یعنی توبہ نہ کر لیں، اس کے بعد وہ خدا سے دعا کریں گے کہ اے خدا، اب ان لوگوں نے رجوع کر لیا ہے، اب تو انہیں معاف کر دے اور کرونا ختم کر دے۔ اس پر میں یہی کہوں گا کہ اس سے زیادہ حقیقی تو شیخ چلی کے خواب تھے۔ اجازت دیجیے، باقی آئندہ بشرط صحت و زندگی۔ والسلام، خاکسار خالد واسطی، 30 ستمبر 2020۔